رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ جو ہمارا سیگمنٹ ہے اس میں ہم آپ کی ملاقات ایجوکیشنسٹ سے کرواتے ہیں، اور مقصد یہی ہے رمضان علم ہے کا کہ جتنے بھی ایجوکیشنل سیکٹرز ہیں اس کے حوالے سے ہم گفتگو کریں، علم حاصل کریں، اور تعلیمی اداروں میں کیا سلسلے چل رہے ہیں اور کس طرح سے ہمارے طالب علم تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور جو مختلف ہمارے ٹاپکس ہیں آپ سنتے آ رہے ہیں۔ آج جس شخصیت سے ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں، ہی از اے پولیٹیکل analyst, writer and policy advisor. His area is democracy, good governance and local government gender issues. میڈیا، ایکسٹریمزم اور ٹیررزم اینڈ کانفلکٹ مینجمنٹ، کافی خطرناک سی چیزیں ہیں، مگر پھر بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کیونکہ سمجھ آئے گی تو بہتری بھی لائی جا سکے گی۔ ہمارے ساتھ ہیں جی سلمان عابد صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم سلمان صاحب، یہ اتنا مشکل ٹیررزم، ایکسٹریمزم، ان ساری چیزوں کے اوپر آپ مینجمنٹ کرتے ہیں آن ٹاپ آف ایوری تھنگ، ہاؤ ڈو یو مینیج دیٹ؟ سب سے تو وہ بتائیں کہ یہ مینیج کیسے ہوتا ہے؟ پاکستان از اے ویری کمپلیکیٹڈ سوسائٹی، اور یہاں جتنے ایشوز ہیں ان ایشوز کے اندر اگر ہم چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کریں تو بہت سینسٹیو ایشوز ہیں پاکستان کے اندر، چاہے وہ پولیٹیکل گراؤنڈس میں ہیں، چاہے وہ سوشل گراؤنڈس میں ہیں، چاہے وہ اکنامک گراؤنڈس میں ہیں، اور چاہے وہ سیکیورٹی گراؤنڈس میں ہیں۔ تو اس وجہ سے ان موضوعات سے اب اپنے آپ کو علیحدہ نہیں رکھ سکتے، اور بڑی اچھی بات ہے، ورنہ نارملی لوگوں کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ دے ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ، نہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ مینجمنٹ تو بہت دور کی بات ہے، آپ اس حوالے سے بہت زیادہ گفتگو ہی نہیں کرنا چاہتے، اور میں وہ ٹاپکس اسپیشلی اس شو میں کہ جن کو میں نے کبھی ٹچ نہیں کیا ہوتا یا میں نے جن کے اوپر بہت زیادہ بات نہیں کی ہوتی، وہ ان سے ڈرنے کی بجائے میرے لیے انٹرسٹ زیادہ ہوتا ہے، بیکاز آئی نو کہ مجھے مزید اچھی ایسی انفارمیشن ملے گی جو میرے پاس پہلے نہیں ہے۔ سو سب سے پہلے تو یہ سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ یہ جو موجودہ اس وقت طالبات آپ کے ظاہر پاس ہوتے ہیں، اور جو بھی طالبات ہیں اور طلبہ موجود ہیں، ان میں انتہا پسندی جو ہے یہ اس کی کیا وجوہات ہیں، اور پھر ایک ایک کر کے ہم مزید اور یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے پاکستان کے کانٹیکس میں، پاکستان کے ایجوکیشنل کانٹیکس میں، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں بڑی تیزی سے ہمارے نوجوان، وہ جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں جو یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، اعلیٰ تعلیمی اداروں میں پڑھتے ہیں، ان کے درمیان ان کی جو سوچ اور فکر ہے اس میں ایک انتہا پسندی پر مبنی رجحانات بڑھ رہے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ جو وہ سوچتا ہے وہ درست ہے، اور جو دوسرے سوچتے ہیں وہ غلط ہے، اور وہ جو جس کو وہ درست سمجھتا ہے اس کو وہ دوسروں پہ مسلط کرنا چاہتا ہے اور اپنی بات ڈکٹیٹ کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ سیاسی بنیادوں پر ہے، مذہبی بنیادوں پر ہے، لنگوسٹک بنیادوں پر ہے، علاقائی بنیادوں پر ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بس میں ہی عقل کل ہوں۔ اچھا، اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ سب سے پہلے انتہا پسندی آتی ہے، پھر اس کے بعد شدت پسندی آتی ہے، اور پھر شدت پسندی کے بعد پرتشدد رجحانات اور پرتشدد رویے سامنے آتے ہیں۔ یعنی پہلے تو آپ کے اندر ایک انتہا پسندی کا رویہ پیدا ہوتا ہے، پھر وہ انتہا پسندی آپ کو ایک بہت زیادہ شدت پسندی پہ لے جاتی ہے، کچھ کرنے پہ مجبور کرتی ہے، اور پھر وہ جو کچھ کرنے پہ مجبور کرتی ہے اس کے نتیجے میں تشدد جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت تیزی سے ہمارے تعلیمی اداروں میں یہ رجحانات بڑھ رہے ہیں۔ اس کی ایک وجہ جو ہے، جو سے آپ اتفاق کریں گی، کہ ہمارا تعلیمی نظام جو ہے وہ نوجوانوں کو پاس تو کر رہا ہے، اعلیٰ ترین نمبریں تو دے رہا ہے، ان کو ڈگریاں تو دے رہا ہے، لیکن وہ جو ہم نے بچپن میں پڑھا تھا کہ تعلیم جو ہے وہ تربیت کے عمل کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، تعلیم جو ہے وہ لوگوں کے رویوں کو، لوگوں کی سوچ کو، لوگوں کی فکر کو بلڈ کرتی ہے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ کہ تعلیم لوگوں کے اندر ایکسیپٹنس پیدا کرتی ہے، یعنی دیکھیے نا، ہم سب لوگ ایک سوچ کے نہیں ہیں، ایک فکر کے نہیں ہیں، ایک مذہب کے نہیں ہیں، ایک فرقے کے نہیں ہیں، لیکن تعلیم ہمیں ان کے اندر ایک گلدستے کے طور پر رکھتی ہے تاکہ ہم سب اس میں سمو جائیں اور ہر ایک کا احترام کریں، ہر ایک کو رسپیکٹ دیں، چاہے آپ کے خیالات مجھ سے مختلف ہوں، لیکن رسپیکٹ کا پہلو ہونا چاہیے۔ انفارچونیٹلی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ رسپیکٹ کا پہلو جو ہے وہ انتہا پسندی پر مبنی رجحانات کے طور پہ سامنے آ رہا ہے، اور اس میں لڑکے بھی شامل ہیں اور لڑکیاں بھی شامل ہیں۔ اب آپ دیکھیے ہمارے تعلیمی اداروں میں، خاص طور پہ یونیورسٹیوں میں، لسانی بنیادوں پر سرائکی، پنجابی، پختون، بلوچ، سندھی، پٹھان، یہ جو ایشوز ہیں نا یہ بہت زیادہ ابھر کے آ گئے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے
जो शिया, सुन्नी, देवबंदी, अहले हदीस, हाँ, इस तरह के इवन माइनॉरिटीज को भी अच्छा, फिर उसके बाद फिर आप देखिए मिनॉरिटीज में हिंदू, अकलियत, सिख, ईसाई खास तौर पे। तो मुझे लगता है ये सोसाइटी जो है वो तालीम की मदद से एक होने की बजाय तकसीम होती जा रही है। और उसके पीछे जो आपने एक बेसिक रवैया बताया, एक बेसिक एलिमेंट जो है वो तरबियत का है। चलें, हमारे बच्चे जो तलबा और तालिबात जो हैं वो कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं। आपने बड़ी अच्छी तरफ निशानदही की कि जो हमारा जिसे कहते हैं ना जो सबक हम दे रहे हैं या जो तालीम दे रहे हैं, मगर उससे पहले तालीम हम अपनी माँओं की गोद से भी तो लेकर आते हैं। अगर हम थोड़ा हल्का सा ज़रा घरों को भी टच करें, क्योंकि बड़ा अहम किरदार है घरों का, तो आपको लगता है कि हमारे घरों में भी तशद्दुद और शिद्दत पसंदी जो है वो है, जिसकी वजह से ये बात बड़ी अहम है, क्योंकि हम कहते हैं कि बच्चे और बच्ची की पहली दरसगाह उसका घर है। एब्सोल्युटली। अच्छा, अब वो माएँ भी नहीं रही हैं, वो बाप भी नहीं रहे हैं जो बच्चों की तरबियत पे ज्यादा फोकस करते थे। अब माँ और बाप का जो ख्याल है वो ये कि बच्चा ज्यादा से ज्यादा नंबर ले ले, पढ़ जाए, नंबर ले ले, A+ आ जाए और पोजीशन आ जाए। अच्छा, उसको पता चलता है कि उसके बेटे के एटीट्यूड्स बड़े मुख्तलिफ हैं, उसके बच्ची के एटीट्यूड्स बड़े मुख्तलिफ हैं, उससे कोई फिक्र नहीं है। वो बच्चों को और बच्चियों के मामलात से ताल्लुक है। फिर ये जो सोशल मीडिया की दुनिया है इसने भी एक डिस्टेंस पैदा कर दिया है। फिर हमारे माँ बाप की अपनी तरबियत ना होने के बराबर है। बहुत पुराने फरसूदा ख्यालात के साथ हम आज के जदीद बच्चे को डील करना चाहते हैं, वो एक बड़ा गैप आ गया है। फिर उसके बाद जो घर का माहौल है, जहाँ पहले सब लोग इकट्ठे होते थे, आपको याद है ना, एक जमाना था जब लोग टीवी इकट्ठे बैठ के देखते थे, माँ बाप आपस में बैठ के बच्चों के साथ बैठ के बातें थे, फूफियाँ, खालाएं, दादा दादी, नाना नानी। अब सबके अंदर एक डिस्टेंस आ गया है और हर एक जो है ना लोगों के अंदर बैठ के खानदान में सोशल मीडिया पे जाके एक लोगों को तलाश कर रहा है। तो उसके पास जो लोग हैं वो फोकस नहीं है। तो अब तरबियत का अमल जो है वो घर से भी कमजोर हुआ है। फिर जो तालीमी इदारे जिनका बुनियाद था वो भी कमजोर हुआ। फिर जो हमारी कम्युनिटी थी जहां बच्चे इंटरेक्ट करते हैं मोहल्ले के अंदर, वो भी कमजोर हुआ। फिर एक और वजह जिसके ऊपर शायद आपने कभी गौर ना किया हो, ये जो हमारे टॉक शोज हैं। मैंने बहुत किया है। अगर ये टॉक शोज को देखें तो उसमें इतना एग्रेशन है कि लगता ही है कि जैसे अभी मार धाड़ शुरू हो जाएगी। नहीं, बल्कि मार धाड़ आवाज में बात करते हैं। हम खुद देखते हैं कि लोगों ने कभी पानी फेंक दिया मुंह के ऊपर, कभी ग्लास फेंक दिया, कभी कोई चीज थप्पड़ तक मारे। एब्सोल्युटली। अच्छा, अब साबित क्या किया जा रहा है कि अगर आप ऊंची आवाज में बोलेंगे, आप किसी को ललकारेंगे, ठीक, आप किसी को चैलेंज करेंगे, आप किसी की बदतमीजी, किसी की बेइज्जती करेंगे, आप किसी का मजाक उड़ाएंगे, तो आपकी बात सुनी जाएगी। सही। तो आपकी बात तहम्मुल के साथ, बुर्दबारी के साथ, धीमे अंदाज में गुफ्तगू करने का जो अंदाज है वो हमारे टॉक शो में नहीं रहा। उसी की वजह से हमारे नौजवानों के अंदर भी ये चीज़ें ट्रांसलेट हो रही हैं, एक वजह। दूसरी बड़ी वजह यह है कि देखिए सोसाइटी में नौजवानों के पास है क्या? एंटरटेनमेंट आपके पास नहीं है, ठीक है, तफरीह के मौके आपके पास नहीं है, जॉब्स आपके पास नहीं है, ठीक हो गया, माशी हालात आपके ख़राब हैं, बच्चों को किसे कहते हैं ना कि एक समाज गैर निसाबी सरगर्मियों में इंगेज करना, वो हमारे तालीमी इदारों में ख़त्म हो गया है। वो जो स्टूडेंट सोसाइटियाँ होती थी जहाँ डिबेटिंग होती थी, ड्रामा होता था, म्यूज़िक होता था, वो सब ख़त्म हो गया। तो जब आपने एक हेल्दी किस्म की एक्टिविटीज़ को ख़त्म किया और बच्चों को एक गैर हेल्दी निज़ाम के अंदर डाल दिया, तो उसकी वजह से भी उनके अंदर ये रुझानात पैदा होते हैं। फिर वो देखते हैं हमारे लीडर, अब आप देखिए हमारे बड़े बड़े लीडर कितनी नफरत अंगेज तकरीरें करते हैं, हमारे मजहबी रहनुमा कितनी नफरत अंगेज तकरीरें करते हैं, हमारे दानिश्वर हजरात कितना नफरत अंगेज लिखते हैं। तो जब ये लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, तो उसका असर फिर नौजवान नस्ल के अंदर तो आएगा ना। वो जो पोलराइजेशन हुई है सियासी बुनियादों पर, मजहबी बुनियादों पर, वो कहता है कि ये अपना वतन दुश्मन है, ये मुल्क का गद्दार है, ये काफिर है, ये मुसलमान नहीं है। तो ये जो रवैये हम पैदा कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे यहाँ लोग एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को जिसे कहते हैं ना अदम बर्दाश्त का रवैया, वो बहुत बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल ठीक। हम लोगों ने काफ़ी वजूहात बेहतरीन तरीके से आपने बयान फरमाई कि क्या क्या रीज़न है, एंड आई थिंक देखने वाले दे आर वेल अवेयर कि इस वक्त क्या किया जा रहा है। अगर हम ये कहें कि मीडिया का इसमें अहम तरीन किरदार है, मैं 3 M's का हमेशा जिक्र करती हूँ। एक माँ है, मदर, एक मीडिया है, और तीसरा है मेंबर। ये इनका बड़ा अहम किरदार है। सो द पॉइंट इज़, वजूहात हमें पता चल गई, मगर इससे पहले कि मैं आपसे सलमान साहब
سولوشن کی طرف آؤں, بیکاز میرا فوکس یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر ہم سولوشن کے اوپر بات کریں. بٹ اس سے پہلے صرف ایک بڑا مختصراً سوال, اور میں چاہوں گی کہ مختصراً جواب دیجیے کہ ہم کمپیریزن ہر چیز میں اپنا ویسٹرن ورلڈ سے کرتے ہیں, تو کیا ظاہر ہے آپ اس فیلڈ میں ہیں, کیا ہماری بچی جو ہمارے آج کل کے طالبہ اور طالبات ہیں ان کا اگر ہم کمپیریزن باہر کے بچوں ویسٹرن ورلڈ کے بچوں سے کریں تو کیا سیم ہی ریشو ہے؟ یہ ورلڈ وائڈ بیماری ایکسٹریمزم اور شدت پسندی کی آ گئی ہے, یا ہمارے ہاں ذرا زیادہ ہے اس کا ریٹ؟ دیکھیے ہمارے ہاں ذرا چیزوں کو بہت بڑا چڑھا کے بھی پیش کیا جاتا ہے, ٹھیک, لیکن آپ دنیا کے ممالک میں دیکھیں, نیوزی لینڈ کے اندر جو واقعہ ہوا مسجد کے اندر جہاں ایک بندے نے جو ہے 40-50 لوگوں کو مار دیا, امریکہ کی مختلف یونیورسٹیز میں اس طرح کے واقعات, جرمنی کی یونیورسٹیوں میں اس طرح کے واقعات, لندن کی یونیورسٹیوں میں اس طرح کے واقعات, فرانس کی یونیورسٹی میں اس طرح کے واقعات. تو یہ کہنا کہ یہ واقعات صرف پاکستان تک محدود ہے, ایسا نہیں ہے. ہندوستان میں ہمارے ہمسائے ممالک کے اندر بہت کچھ ہو رہا ہے. ابھی ریسنٹلی جو بچی کے ساتھ مسکان, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کی لیول تو ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا فرق ہو, کہیں کم ہے کہیں زیادہ ہے, لیکن اوورآل آپ دیکھیے پوری دنیا میں شدت پسندی ایکسٹریمزم جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پوری دنیا کے لوگوں کے جو نوجوانوں کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں ناکام ثابت ہو رہے ہیں, جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر انگزائٹی, جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر انسرٹنٹی, جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر فرسٹریشن یا ڈپریشن بڑھ رہی ہے. اچھا, ایک طرف دو عمل نکل کے آ رہے ہیں, ایک طرف وہ جاتے ہیں ایکسٹریمزم کی طرف اور دوسری طرف وہ جاتے ہیں نشے کی طرف. اور ان کے اندر اب آپ دیکھیے بچوں میں نشہ ادویہ جو چیزیں ہیں ان کا استعمال بہت بڑھ رہا ہے. پھر وہ ایک راہ فراریت اختیار کرتے ہوئے نا وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں منشیات جو ہے یا جو نشہ ہے وہ زیادہ سکون دینے کی بات کرتا ہے. تو یہ دونوں پہلو کافی خطرناک ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر. بہت ہی میں سمجھ رہی ہوں کہ آپ اتنی خوبصورتی سے وہی چیز جس کے بارے میں شاید میں نے کبھی سوچا نہیں اور لگتا تھا کہ بڑی مشکل سی چیز ہے, بٹ یہ سمجھنے کی بات ہے, اور یہ آج ہمارے بچوں, ماؤں, والدین بالخصوص اور تمام اساتذہ کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے. اب ہم آ جاتے ہیں سلمان عابد صاحب کہ دیکھیں ہر مسئلہ, ہر پریشانی, ہر بیماری کا کوئی نہ کوئی حل ہے. اگر ہم شدت پسندی اور ایکسٹریمزم کو بھی ایک بیماری ہی کے طور پر دیکھیں جو کہ ظاہر ہے ہر کسی کو آج کل گو تھرو کر رہا ہے, حل کیا ہے اس کے؟ دیکھیے ہر بیماری کا حل اس وقت شروع ہوتا ہے جب آپ بیماری کو بیماری سمجھتے ہیں, ڈائگنوسس ہو رہا ہے. پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ پاکستان میں انتہا پسندی, شدت پسندی ایک بیماری ہے, اور یہ پاکستان نے سمجھا ہے. اگر آپ ابھی ریسنٹلی ہماری جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی آئی ہے اس کے اندر بھی اس کی ریفلیکشن ہے, نیشنل ایکشن پلان کے اندر بھی اس کی ریفلیکشن ہے, دختران پاکستان کے ڈاکومنٹ میں بھی اس کی ریفلیکشن ہے, پھر جو ہمارا پیغام پاکستان کا ڈاکومنٹ ہے اس میں بھی ہے. اور سب نے ایک ہی بات کی ہے کہ تعلیمی اداروں کو, تعلیمی نظام کو, استاد کو اور شاگرد کو آپ کو اس کے اندر ایک کلیدی کردار ادا کر دینا ہوگا. اور جب میں تعلیمی نظام کی بات کر رہا ہوں تو دونوں طرح کے تعلیمی نظام, وہ جو ہمارا رسمی تعلیمی نظام ہے اور وہ جو ہمارا مدارس سے جڑا ہوا تعلیمی نظام ہے جس میں علماء کرام ہیں, جو مولوی حضرات پڑھاتے ہیں, جو بچے وہاں پڑھتے ہیں. بالکل, ہمیں وہاں کتنی شدت پسندی نظر آتی ہے. ان کے اندر پورے کریکولم کے اندر ریوزٹنگ کریں, ان کا نصاب بدلیں, جہاں جہاں نصاب کے اندر نفرت انگیز چیزیں ہیں اور ہیٹڈ مٹیریل ہے, ایک دوسرے کے بارے میں تعصب ہے, ایک دوسرے کے بارے میں تنگ نظری ہے, اس کو وہاں سے ایلیمینیٹ کریں. ایک بات. پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ علماء کرام سمیت تمام اساتذہ کی, رسمی اور غیر رسمی اساتذہ کی بڑے پیمانے پہ آپ کو تربیت کرنی پڑے گی, ان کی ٹریننگ کرنی پڑے گی. اور تیسرے نمبر پہ اسٹوڈنٹس کو ایک خاص طور پہ انگیج کرنا پڑے گا ایک پازیٹیو ایکٹیویٹیز کے اندر, ایک نیشنل بلڈنگ کے کانٹیکس میں, نیشن بلڈنگ کے کانٹیکس میں غیر نصابی سرگرمیوں کو پروموٹ کریں, اسپورٹس کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کریں, اور بچوں کے اندر ایک ایسا ماحول پیدا کر دیں کہ ان کے اندر انرجی جو ہے ان کے اندر اس کو پازیٹیولی یوٹیلائز کیا جائے. استعمال کریں. ایبسلیوٹلی. پھر اس کے بعد آپ اپنے میڈیا کا قبلہ درست کریں, اس میڈیا کو ریوزٹ کرنا ہوگا. میں آپ کو بتاؤں, میں معذرت چاہتا ہوں, میں خود میڈیا سے تعلق رکھتا ہوں, ہمارا میڈیا پارٹ آف دا پرابلم ہے, پارٹ آف دا سولوشن نہیں ہے. 120% یہ جو بچوں کے اندر تربیت آنی ہے, جو ہمارے ڈرامے ہیں, جو ہماری فلمیں ہیں, جو ہمارے ایڈز ہیں. اب دیکھیں اگر لڑکی کی طرف آ جائیں تو ساس بہو کی لڑائیوں سے نکلے گی, ان سے باہر نکلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. یہ میں کہتا ہوں پورا میڈیا آپ کو ریوزٹ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہو گیا. پورے ایجوکیشنل سسٹم دیکھیں نا, آج کی دنیا سوشل میڈیا کی دنیا ہے. بالکل. اچھا, سوشل میڈیا کو اپنی طاقت بنائیں,
اسے اپنی کمزوری نہ بنائیں. اس سوشل میڈیا کی مدد سے اگر ہم نے نفرت انگیز مٹیریل پہنچانا ہے تو اس سے تو ہمارا کوئی بھلا نہیں ہونے والا. دیکھیے نا, سیالکوٹ کا سانحہ ہو یا جو تلمبا کا جو واقعہ ہوا ہے, یہ کوئی واقعات پاکستان کے شان و شیان نہیں ہے. اس سے ہماری دنیا کے اندر بھی اور اپنے ملک کے اندر بھی ہماری بدنامی ہوتی ہے کہ ہم اتنے شدت پسند ہیں, اتنے انتہا پسند ہیں کہ ہم فوری طور پہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں, بندوق کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں, ڈنڈے کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق فیصلے چاہتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو والدین ہیں, دیکھیے ہم نے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کر دیا والدین کو, ہم والدین کو ایجوکیٹ ہی نہیں کر پا رہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ والدین کو بھی اسکولنگ میں لا کے وہ جو پیرنٹس ٹیچرز ماحول ہوتا ہے وہ بنائیں, اس میں بچوں کے بارے میں ان کو آگاہ کریں, اور والدین کو بھی چاہیے کہ وہ بچوں کی جو سماجی سرگرمیاں ہیں ان پہ نظر رکھیں. ان کو اپنے بچے کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ بچہ کیا کر رہا ہے, کیا پازیٹیو کر رہا ہے, کیا نیگیٹو کر رہا ہے, ان کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے. تو یہ سب چیزیں اگر ہم کر لیں تو ہمارے ہاں چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں, اور خاص طور پہ ہمارے جیسے آپ نے کہا نا رہنما, ہمارے ممبر, ہمارے علماء کرام, ہمارے سیاستدان اگر یہ ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کریں گے اور جس طرح کی غیر ذمہ داری وہ اس وقت کر رہے ہیں, اس کے نتیجے میں انتہا پسندی اور شدت پسندی ختم نہیں ہوگی بلکہ یہ اور زیادہ بڑھے گی, بڑھتی چلی جائے گی. بالکل درست فرمایا آپ نے. آپ نے کہا بڑی خوبصورت گفتگو میں کہ پیرنٹس کی بھی ورکشاپس ہونی چاہیے, ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے. کون کرے گا یہ ٹریننگز؟ ہم بیٹھ کے بات تو کرتے ہیں, یہ بھی ہونا چاہیے, وہ بھی ہونا, مگر یہ کس طرح سے, یہ کون کہاں کیسے سٹارٹ ہوگا؟ بیسیکلی تو یہ جو ہمارے سکولز ہیں, ہاں جی, ہمارے کالجز ہیں, ہماری یونیورسٹیاں ہیں, یہاں استادوں کو یہ انیشیٹو لے کے انہی بچوں کے پیرنٹس کے منتھلی بیسس پہ سیشنز کرنے چاہیے. ایک بات, ٹھیک, جس طرح سے قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن جو ہے وہ بہت سے والدین کو اکٹھا کرتی ہے, ان کو بہت بنیادی باتوں پر ایجوکیٹ کر رہی ہے, اور بہت سی سماجی تنظیمیں ہیں جو یہ کام کر رہی ہیں. پھر میڈیا کو اس کے اندر استعمال کریں کہ میڈیا خاص طور پہ والدین کو ایجوکیٹ کرے. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, وہ کہا ہے نا کسی نے, کہا آپ اچھی مائیں پیدا کریں, آپ اچھے پیرنٹس پیدا کریں, آپ اچھے بچے پیدا کریں. تو یہ جو اچھے بچے بننے کا جو عمل ہے, اچھے پیرنٹس بننے کا عمل ہے, یہ کوئی انجیکشن تو نہیں ہے کسی کو لگایا جائے گا. یہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا, لوگوں کو اویئر کرنا پڑے گا, لوگوں کے اندر سماجی شعور پھیلانا ہوگا, ان کے اندر آپ کو سیاسی شعور پھیلانا ہوگا, تاکہ وہ سوسائٹی کی بلڈنگ میں ایک پازیٹیو کنٹریبیوشن کریں اپنی اولاد. دیکھیے نا, سب سے زیادہ والدین اپنے بچوں کے بارے میں سینسیٹیو ہوتے ہیں, صحیح, لیکن سب سے زیادہ اگر کوئی نیگیٹیوٹی ہوتی ہے, اگنورنٹ ہوتی ہے, تو وہ بھی بچوں کی وجہ سے ہوتی ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ میں آج کل ماں باپ کا بھی رویہ دیکھتی ہوں کہ سب سے زیادہ جن کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے وہ اپنے بچوں کو کرٹیسائز کرتے ہیں, انسٹیڈ کہ آپ انہیں پازیٹیولی کریں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کا تو تعلق ڈائریکٹلی ظاہر ہے بچوں کے ساتھ بھی طلباء و طالبات کے ساتھ ہوتا ہوگا. آپ کو مایوس لگتے ہیں بچے؟ کیا آپ کو کیا ایلیمنٹس ہیں جو ان کی شخصیت کے, کون سے ایسے ایسپیکٹس ہیں جو آپ کو نظر آتے ہیں جو تشویشناک؟ چھوٹا سا کامنٹ آپ کی پچھلی بات پہ کرنا چاہتا ہوں. ہمارے والدین بچوں پہ نا بہت بوجھ ڈال رہے ہیں نمبرز پالیٹکس میں. اگر بچہ 80-85 نمبر بھی لے لے تو والدین اسے گالیاں بکتے ہیں کہ تم ناکام ہو گئے ہو کیونکہ تمہارے نمبر نہیں آئے. خدارہ والدین بچوں کو نمبر پالیٹکس سے نکالیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ پچھلے چند سالوں میں دیکھیں تو کئی نوجوان لڑکے اور لڑکیوں نے کم نمبر آنے پہ سوسائڈز کی. تو اس لیے یہ ایک ایشو بھی بہت امپورٹنٹ ہے, جو بات جس کو ہمیں سمجھنے جس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. بالکل. دوسری بات یہ کہ دیکھیے پاکستانی سوسائٹی کا نوجوان جو ہے وہ اس میں بڑا پوٹینشل ہے. یہی نوجوان جب باہر کی یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں تو اعلیٰ ترین نمبرز حاصل کرتے ہیں, اعلیٰ ترین انجینئر بنتے ہیں, اعلیٰ ترین ڈاکٹر بنتے ہیں, اعلیٰ ترین سائنٹسٹ بنتے ہیں, اعلیٰ ترین کمپیوٹر کی دنیا میں جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ بچے میں پرابلم نہیں ہے. انوائرمنٹ دیں, ایک ایسا انوائرمنٹ دیں جہاں بچہ اپنے آپ کو زیادہ ٹیلنٹڈ کے طریقے سے ابھار سکے, اس کو اندر جو اس کی صلاحیت ہے اس کے مطابق اس کو لے کے آئیں. یہ جو والدین بچوں پہ ٹھوس دیتے ہیں نا, ہر ایک کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں, ہر ایک کو انجینئر بنانا چاہتے ہیں, اپنی مرضیاں, اپنی محرومیاں بچوں کے اوپر, اس کو بچے کی خواہش کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرے. اور یہ پاکستانی بچہ جو آج کل گلوبل بچہ ہے, جس کا ڈیجیٹل میڈیا کی دنیا کے ساتھ تعلق ہے, اس کو اگر آپ انوائرمنٹ دے دیں تو میں آپ کو بتاؤں یہی نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بہت زیادہ ٹیلنٹڈ بھی ہیں اور بہت اچھے طریقے سے پرفارم کر کے. اصل پرابلم کیا ہے, یہ جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں, قاسم علی شاہ صاحب اکثر یہ کہتے ہیں کہ جو گائیڈ لائن دینی چاہیے نا تعلیمی اداروں کو, جو ان کی کاؤنسلنگ کرنی چاہیے, جس طرح سے ان کی کیریئر کاؤنسلنگ ہونی چاہیے, جس طرح سے ان کی لائف کاؤنسلنگ ہونی چاہیے, جس طرح سے ان کی سوشل کاؤنسلنگ ہونی چاہیے, انفارچونیٹلی ہمارے تعلیمی اداروں میں استاد جو ہے نا وہ صرف نصابی کتابوں تک محدود ہو کے بچوں کو پڑھاتا ہے, جس کی وجہ سے ان کی کاؤنسلنگ نہیں ہو پاتی, وہ سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ نہیں کر پاتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہتر انوائرمنٹ دیں,
ایک بہتر ماحول دیں, بچے پہ بہت زیادہ کانفیڈنس لیں, اور جو بچہ کرنا چاہتا ہے اس کو وہ مواقع پرووائڈ کریں. تو یہی نوجوان پاکستان کا مستقبل بھی ہیں, اور یہی نوجوان پاکستان کو کل ایک بہتر پاکستان کی طرف لے کے جانے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں. اور مجھے تو کبھی کبھی یہ لگتا ہے, آپ نے کہا ان کی بھی کاؤنسلنگ, اب مجھے تو لگتا ہے کہ یہ جو تعلیمی ادارے ہیں ان کی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. ان کی تو کاؤنسلنگ کی حالت سب سے زیادہ مطلب درکار ہے, کہ جتنے روایتی انداز میں, ہاں جی, جتنے فرسودہ انداز میں, جتنے پرانے خیالات کے ساتھ, جتنی پرانی سوچ کے ساتھ ہمارے تعلیمی ادارے کام کر رہے ہیں, آج کی جدید دنیا کے مطابق تو یہ اس کے اندر کام ہی نہیں کر پا رہے. جیسے انٹرپرینورشپس کے ماڈل ہیں, جس طرح سے لوگوں کے اندر سافٹ سکلز بلڈ ہونی چاہیے. اب آپ دیکھیے ایک بچی آپ کے پاس آتے ہیں, ہائیسٹ ان کے گریڈ ہوتے ہیں, ان سے بات ہی نہیں ہوتی, ان کو بولنا ہی نہیں آتا, کمیونیکیشن سکلز نہیں ہے, اپنے چیز کو پریزنٹ کرنا نہیں آتا, اپنی ڈریسنگ ان کو نہیں پتا, ان کو سوال کرنے نہیں آتے. تو یہ بہت سی ایسی سافٹ سکلز ہیں جو بنیادی طور پہ تعلیمی نظام سے نکل کے آنی چاہیے تھی نا. انفارچونیٹلی اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے پورے تعلیمی نظام کو مجموعی طور پہ ری ڈیفائن کریں, ری اسٹرکچر کریں اور ری وزٹ کریں. جب تک آپ اس کی ایک بڑی سرجری نہیں کریں گے, اس کے مطابق پھر آپ اچھے طالب علم پیدا نہیں کر سکیں گے جو پاکستان کی ضرورت بنتے ہیں. مجھے آپ کی گفتگو سے جو چیز سمجھ آئی ہے, جو لب لباب سمجھ آئے, وہ یہ ہے کہ ہم نے چاہے کوئی بھی ایسپیکٹ ہو جائے, ماں باپ سے سٹارٹ کر کے آپ اساتذہ کی طرف آ جائیں, تعلیمی نصاب کی طرف آ جائیں, جو بچوں کے لیے ماحول ہم لوگوں نے کریٹ, یہ تمام جگہوں کے اوپر کوئی نہ کوئی پرابلم ہے. اور یہ جب تک ہم ان پرابلمس کو حل نہیں کریں گے, یہ بچے جو ہیں اس طرح سے پنپیں گے نہیں. یہ پودے ہیں نا ہمارے ملک کے, تو یہ جب یہ ماحول اب ہم ان کو نہیں دیتے, اور یہ جو ہم خاص طور پہ ایک رویہ دیکھتے ہیں کہ تنظیموں کا جو رویہ, یہ بچوں کو اتنی ایکسٹریمزم دے کے ہر جگہ, میڈیا سے لے کے گھر سے لے کے ہر جگہ سے نیگیٹیوٹی کے بعد جب ایک بچہ ایک تنظیم بھی بنا لیتا ہے, وہ کن مقاصد کے لیے؟ دیکھیے بچہ جو ہے نا ایک پیکج ہے, ہاں, اس پیکج کے اندر آپ کو مختلف فیڈنگ کرنی پڑتی ہے. جب آپ کہتے ہیں نا کہ بچے پہ سرمایہ کاری کرنی ہے, تو ہم سمجھتے ہیں شاید پیسہ اس کے اوپر انویسٹمنٹ کرنا ہے. پیسہ ایک ہے, ٹائم, آپ نے اس کی تربیت کرنی ہے, آپ نے اس کی صحت کا خیال کرنا ہے, آپ نے اس کی تفریح کا بندوبست کرنا ہے, آپ نے اس کے آرام کا بندوبست کرنا ہے, آپ نے اس کے لیے جو ہے غیر نصابی سرگرمیاں پیدا کرنی ہے, آپ نے اس کے لیے انٹرٹینمنٹ کے پہلو پیدا کرنے ہیں, آپ نے اس کی سوشلائزیشن رکھنی ہے. اب آپ اندازہ لگائیے, میں یونیورسٹیز میں پڑھاتا ہوں, میں 50-55 کی کلاس میں پوچھتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی بچہ جو ہے ریگولر واک کرتا ہے, مجھے کوئی بچہ نہیں ملتا. میں ان سے پوچھتا ہوں کوئی ریگولر سپورٹس کرتا ہے, کوئی ریگولر سپورٹس نہیں کرتا. ان سے میں پوچھتا ہوں کہ آخری کتاب نصابی کتابوں سے ہٹ کے کب پڑھی ہے, تو ان کو نہیں پتا. یہ جو ہم نے بچے کو پیکج سے نکال دیا ہے, مجموعی پیکج سے, یعنی اگر ہمارے باڈی کا ایک حصہ خراب ہو جائے تو پورے جسم کو تکلیف دیتا ہے نا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بچے کو ایک پورے مجموعی کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے, انویسٹمنٹ کی جائے, حکومت بھی کرے, اسٹیٹ بھی کرے, سوسائٹی بھی کرے, پیرنٹس بھی کریں, پیرنٹس بچوں کو استاد بھی کریں, اور بچے کو صرف نمبر کے گیم سے نکال دیں. میں آپ کو بتاؤں, آپ دنیا میں دیکھیے جو ایوریج اسٹوڈنٹس ہیں نا, وہ زیادہ گرو کرتے ہیں. جی بالکل, ہم بڑی بڑی کمپنیز کو دیکھ لیں, ڈراپ آؤٹس آپ کو نظر آتے ہیں. بہت شکریہ سلمان عابد صاحب, بڑی خوبصورتی سے آپ نے گفتگو کی, اور یقین کیجئے اٹس ویری انٹرسٹنگ اور انفارچونیٹ بھی ہے یہ تمام ساری باتیں سن کے, کہ وہ جنہوں نے ہماری قوم کو آگے لے کر بڑھنا ہے, وہ جو ہماری قوم کے معمار ہیں, ان کے بارے میں نہیں سوچ رہا. اور ہر انسان جو ہے وہ اپنے ماں باپ ہیں, تو وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ کس طرح سے بچوں کے زیادہ نمبر آ جائیں. کیونکہ یہ کہا جائے کہ اودے بچے نے این نمبرز لیتے ہیں تو وہ پاس ہو گئے, تو یہ اپنے مفاد, تو اگر اب اس لیول پہ جائیں تو یہ ان کا مفاد ہے. اور یہ کہ جی کس یونیورسٹی کس کالج میں ہمارا بیٹا جو ہے وہ انجینئر بن گیا ہے, ہمارا بیٹا جو ہے وہ ڈاکٹر بن گیا ہے, ان چیزوں سے نکل کے ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ ہمارے بچے کیا چاہتے ہیں, وہ کیا بننا چاہتے ہیں, وہ کس طرح سے سوچتے ہیں. اور جب آپ ان کو ان کی پیشن اور جو وہ کرنا چاہتے ہیں وہ کرنے دیں گے, تو پھر آپ دیکھیں گے کہ نہ آپ کو گھروں کے اندر, نہ معاشرے کے اندر, اور نہ ہماری اس پوری جسے کہتے ہیں نا پاکستان کے اندر ایک بہترین قوم, بہترین بچے. اور وہ جسے کہتے ہیں نا ایک پودے جو ہوتا ہے نا, یہ بچے بالکل اس پودے کی طرح ہیں. تو جب آپ ان کے اوپر اس طرح سے وہ تمام عناصر دیں گے, ان کو پانی دیں گے, چھاؤں دیں گے, اچھا ماحول دیں گے,
کھاد دیں گے اور اچھی ہوائیں چلائیں گے, ایک اچھا ایٹماسفیئر کریٹ کریں گے, پھر آپ کو اپنے ملک کے اندر شدت پسندی نہیں نظر آئے گی جو اس وقت ہم بڑھتی ہوئی اپنے بچوں کے اندر دیکھ رہے ہیں. اور یہ لمحہ فکری آئے ہم سب کے لیے سوچنے کے لیے, ماں باپ, اس اساتذہ, اسٹیٹ, حکومت کے جو نمائندے ہیں, آپ سب لوگ اپنے آپ سے سوال کریں کہ آپ جب جائیں گے اس دنیا میں تو پیچھے کیا قوم, کیا بچے دے کر جا رہے ہیں. یہ ایک سوالیہ نشان ہے جس کا جواب ہم نے خود اپنے اندر اپنی ذات سے لینا ہے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کو, اپنے بچوں کی بھی رسپانسبلٹی لے لیں, ہم اپنے بچوں کی اس طرح سے تربیت کر سکیں کہ جیسا ہمارا رب ہم سے چاہتا ہے. ونس اگین سلمان صاحب, تھینک یو ویری مچ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, قاسم شاہ فاؤنڈیشن کا بھی شکریہ بہت کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. تھینک یو ویری مچ, بہت مہربانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان علم ہے, رمضان علم ہے.